شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ہر بندے کو جو شفاعت کا اذن ملنا ہے قیامت کے دن وہ اس کی نیکی کے مطابق ہے. جو بندہ جتنا نیک ہوگا اسے اتنا ہی شفاعت کا کوٹا بھی دیا جائے گا. جتنی نیکیوں کی تعداد تقوی کے لحاظ سے اسے جتنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا اتنا ہی وہ بندہ شفاعت کے لحاظ سے اتنے ہی مزید لوگوں کی شفاعت کر سکے گا. اتنے ہی وہ لوگوں کی شفاعت کر سکے گا. میرے آقا فرماتے جامع ترمذی میں ہے خالق کائنات جل جلالہ جس بندے کو شفاعت کا اذن دے گا اللہ اسے فرمائے گا قم کھڑا ہو جا اشفع اور تو شفاعت کر. سبحان اللہ. کن کی؟ اگر نیکیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو اللہ فرمائے گا لقبیلتی ایک بندے کی نہیں دو کی نہیں تین کی نہیں اپنے پورے قبیلے کی شفاعت کر. سبحان اللہ. اور اگر اس سے لحاظ سے نیکیوں کے اندر اس درجے کا وہ تقویٰ پرہیزگاری نہیں تو اللہ فرمائے گا ولی اہلی کا اپنے گھر والوں کی ہی کر لے. اپنے جتنے تیرے گھر والے ہیں ان کی شفاعت کر. لِرَجُلٍ وَرَجُلَيْنِ نیکی کے مطابق شفاعت کا اذن ملتے ملتے یہاں تک ایک بندے کو ایک بندے کے لحاظ سے بھی کوٹا دیا جائے گا کہ تو ایک بندے کی شفاعت کر لے, تو دو کی کر لے, تو اپنے پورے گھر والوں کی کر لے, یہاں تک کہ تو اپنے پورے قبیلے والوں کی کر لے. جتنی نیکی کے اندر کثرت ہے تقویٰ پرہیزگاری میں کثرت ہے رب ذوالجلال شفاعت کے لحاظ سے اتنا ہی مزید کوٹا اس بندے کو دے گا. اور اس کے کہنے پہ اللہ جن کے حق میں وہ شفاعت کرے گا. اب دیکھو ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ کے اذن کے بغیر ایک بندہ بھی حرکت نہیں کرتا. اور قیامت کے دن اللہ کے اذن کے بغیر کوئی بندہ بات بھی نہیں کر سکے گا. لیکن جسے اللہ خود کہے تو شفاعت کر, سبحان اللہ. جسے شفاعت کا اذن دے رہا ہے یقیناً اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو اللہ قبول بھی فرمائے گا. سبحان اللہ. اذن ہی خود دیا ہے کہ تو شفاعت کر اپنے گھر والوں کی. وہ اپنے گھر والوں کی جب شفاعت کرے گا اور جن کی شفاعت کرنی ہے انہیں پھر شفاعت کی ضرورت بھی ہے. ایک بندہ خود جو ہے وہ جنتی ہے اسے تو شفاعت کی حاجت ہی نہیں, لیکن شفاعت کی حاجت اسے ہے جس کے بارے میں جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو رب ذوالجلال فرمائے گا یہ تیرے سامنے تیرے قبیلے کے لوگ تیرے گھر والے یہ جہنمیوں کی صفوں میں کھڑے ہیں لیکن تو بندہ نیک ہے تیرے بارے میں تو جنتی ہونے کا فیصلہ ہو گیا. اب میں تمہیں کوٹا یہ دیتا ہوں کہ تو اپنے گھر والوں کی بھی اپنے قبیلے والوں کی بھی شفاعت کر. جس جس کی تو کرتا جائے گا میں تیرے کہنے پہ اسے بھی جنت دیتا جاؤں گا. سبحان اللہ. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان جس کو ابن عساکر نے اس کو روایت کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا رب ذوالجلال نادى یوم القیامہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکارے گا ندا دے گا این فقراء امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رب ذوالجلال دیکھ رہا ہے اس کی نظر سے پوشیدہ کوئی نہیں, چھپ کون سکتا ہے, سارے لوگ سامنے ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ اعلان کرتا ہے رسول اللہ کی امت کے فقراء لوگوں کی عظمت دکھانے کے لیے اعلان کرتا ہے این فقراء امت محمد صلی اللہ. میرے محبوب کی امت کے فقیر لوگ کدھر ہیں وہ سامنے آ جائیں. میری امت کے فقیر لوگ میرے نبی کی امت کے فقیر لوگ کدھر ہیں سامنے آ جائیں. یہاں فقراء سے مراد وہ ندار لوگ وہ غریب لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا پہ فقر کو قبول کیا اور فقیری پہ کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا کہ اللہ تو نے فلاں کو اتنا دیا ہوا ہے مجھے تو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا. فرمایا وہ نیک بھی ہے اور ساتھ غریبی پہ وہ راضی بھی ہے, اللہ کی رضا پہ وہ راضی ہے, شکوہ نہیں کرتا شکایت نہیں کرتا. فرمایا قیامت کے دن رب ذوالجلال کہے گا کہاں ہے میرے محبوب کی امت کے فقیر لوگ. جب یہ اعلان ہوگا وہ فقراء سامنے آ جائیں گے. رب ذوالجلال ان سے فرمائے گا تم نے
میری طرف سے دی گئی آزمائش کو تم نے قبول کیا، کبھی بھی تم نے زبان پہ شکوہ لانا تو دور کی بات، کبھی تمہارے دل میں بھی خیال نہیں آیا۔ آج تم خود تو جنت میں جاؤ گے ہی، یہ دیکھو تمہارے سامنے جہنمیوں کی صفیں ہیں، تمہارے سامنے یہ صفیں بنی ہوئی ہیں جن لوگوں نے جہنم میں جانا ہے۔ جاؤ ان صفوں کے اندر میں سے گزرو اور ان میں پہچانو الا من اطعمکم لقمۃ فیہ وکساکم وسقاکم شربا، دنیا میں جس کسی نے تمہیں کوئی لقمہ کھلایا ہو، فیہ میری رضا کی وجہ سے، میرے لیے کسی نے تمہیں کوئی لقمہ کوئی کھانا کھلایا ہو، وکساکم تمہیں کوئی کپڑا پہنایا ہو، وسقاکم شربا کبھی تمہیں پانی بھی پلایا ہو، کسی نے کبھی تمہیں کپڑا دیا ہے، پانی پلایا ہے یا کھانا کھلایا ہے، لیکن دکھاوے کے لیے نہیں، میڈیا پہ اپنی واہ واہ کروانے کے لیے نہیں، فیہ میری رضا کی خاطر چھپ کے اس نے یہ کام کیا، میری رضا کے لیے۔ پر آج ان میں پہچانو، جس کو تم پہچانو گے، جس نے تمہارے ساتھ کوئی نیکی کی ہے میری رضا کی وجہ سے، اس کا ہاتھ پکڑو، اپنے ساتھ انہیں بھی جنت میں لے جاؤ، انہیں بھی تم جنت میں لے کے جاؤ۔ اب یہ وہ میدان محشر کے سفارشی ہیں جن کو خالق کائنات جل جلالہ خود شفاعت کا کوٹا دے رہا ہے۔ اب اس میں تعداد کوئی نہیں کہ اتنوں کی کرنی ہے، 10 کی کرنی ہے، 20 کی کرنی ہے، نہیں، جس نے بھی تمہارے ساتھ نیکی کی ہے، اگرچہ ان کی تعداد ہزاروں میں ہو، جتنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے میری رضا کی خاطر، پر میں رب ذوالجلال ان کے کہنے پہ جس کی وہ شفاعت کرتے جائیں گے، اللہ انہیں بھی جنت میں داخل فرماتا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی شان ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع الاحادیث کے اندر اس بات کو نقل کیا۔ اس حدیث کے راوی بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جمع اللہ الناس یوم القیامہ فی صعید واحد، رب ذوالجلال قیامت کے دن ایک ہی میدان کے اندر تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا، اس میں جنتی بھی ہے، اس میں جہنمی بھی ہے، ایک ہی میدان میں جس وقت تمام لوگ جمع ہوں گے تو خالق کائنات جل جلالہ نیک لوگوں سے ان کی صفیں الگ بنی ہوئی ہیں اور جہنمیوں کی صفیں الگ بنی ہوئی ہے۔ جس وقت یہ الگ الگ صفیں بنی ہے تو رب ذوالجلال ایمان والوں سے، نیکوکار لوگوں سے، جو جنتی لوگ ہیں، اللہ ان سے خطاب کرے گا اور خالق کائنات جل جلالہ ان سے فرمائے گا، ھذا معروفکم قد قبلتم، یہ پکڑو اپنا معروف کہتے ہیں نیکی کو جو منکر کے مقابلے میں ہے، برائی کے مقابلے میں، اسے معروف کہتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا یہ ہے تمہارا معروف، جو تم نے نیکیاں کی ان کو پکڑو، میں نے ان کو قبول کر لیا، یہ تم نے میرے لیے کی، میری رضا کے لیے کی۔ ھذا معروف، یہ تمہارا معروف ہے، یہ تمہارا حج ہے، یہ تمہاری نماز ہے، یہ تمہارا روزہ ہے، یہ صدقہ خیرات ہے، یہ تمہاری تسبیح و تحلیل ہے، یہ ذکر اذکار ہے، یہ جو تم نے نیکیاں کی ہیں اب میں نے قبول کر لی، اب ان کو تم واپس لے لو۔ جس وقت رب ذوالجلال ان سے یہ کلام کرے گا، میرے آقا فرماتے ہیں اب دیکھو یہ کتنے غیر دان آقا ہیں، اگر رسول اللہ یہ بیان نہ کرتے تو قیامت کے دن ہمیں دیکھ کے پتہ چلتا، لیکن وہ معاملہ جو قیامت کے دن ہونا ہے میرے نبی کی نگاہ نے دیکھ کے سب کچھ بیان فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ پر جس وقت اللہ یہ فرمائے گا یہ تمہارا معروف ہے، میں نے قبول کر لی، ان کو پکڑو، تو وہ بندے کہیں گے، وہ جنتی کہیں گے، الہنا وسیدنا ماذا نصنع به فخذہ، جنتی کہیں گے اللہ تو ہمارا الہ ہے، اے ہمارے الہ، اے ہمارے سید کا اطلاق اللہ کی ذات پر بھی ہوتا ہے۔ دیگر حدیث میں بھی
سید کا اطلاق اللہ کی ذات پر کیا گیا. اس بنیاد پر یہاں بھی جو جنتی ہیں وہ رب ذوالجلال کو سید کہیں گے. الہنا و سیدنا، اے ہمارے الہ، اے ہمارے معبود، اے ہمارے خالق، اے ہمارے سید. ماذا نصنع بہ، ہم اس معروف کو کیا کریں گے؟ ہم نے نیکیاں کی، نماز پڑھی تیرے لیے، روزہ رکھا تیرے لیے، حج کیا تیری رضا کے لیے، اس کے بدلے ہمیں جنت مل گئی. اب ہم نیکیاں لے کے ہم کیا کریں گے؟ ہم نے اللہ کی ہی تیرے لیے ہیں. جب تو نے قبول کر لی ہے، اے اللہ ان کو رکھ بھی اپنے ہی پاس، ہمیں واپس کیوں کرتا ہے؟ خوشبو، اے اللہ تو ہی ان کو اپنے پاس رکھ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اب جس وقت وہ لینے سے پہلے ہی اس بات کا انکار کر رہے ہوں گے کہ اللہ ہم نے یہ نیکیاں کیا کرنی ہے، کی تیرے لیے ہے، اب جنت میں ہم نے چلے جانا ہے، ہم یہ معروف لے کے کیا کریں گے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں رب ذوالجلال انہیں جواب دے گا، اے میرے بندو یہ معروف پکڑو تو صحیح، انہیں واپس قبول تو کرو. میں تمہیں ان کا مصرف بھی بتاتا ہوں کہ تم نے یہ معروف واپس لے کے خرچ کہاں کرنا ہے. سبحان اللہ. یہ پکڑو تو صحیح، واپس لے لو، ابھی بھی ان کا مصرف ابھی بھی باقی ہے. اگرچہ تم جنتی ہو، جنت میں چلے جاؤ گے، لیکن جنت جانے سے پہلے پہلے ابھی بھی تم ایک نیکی باقی ہے جو کر سکتے ہو. سبحان اللہ. یہ پکڑو تو صحیح، میں مصرف بتاتا ہوں، یہ تم نے خرچ کہاں کرنی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں رب ذوالجلال ان سے فرماتا ہے تصدقون بہ، سبحان اللہ. یہ دیکھو تمہارے سامنے جہنمیوں کی صفیں لگی ہیں، یہ جہنمی تمہارے سامنے ہیں، یہ اپنا معروف پکڑو، یہ نیکیاں لے کے ان پہ صدقہ کر دو. تم صدقہ کرو گے جنت میں تمہارا مقام بلند ہوگا، یہ جہنمی جنتی بن جائیں گے. سبحان اللہ. تمہارے صدقہ کرنے کی وجہ سے تصدقون بہ، تم صدقہ کرو ان نیکیوں کو، اس معروف کو. کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے صدقہ کرنے کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہوں گے اور ان کو رب ذوالجلال جنت دے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس وقت خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے انہیں یہ مصرف بتایا جائے گا تو فرمایا وہ جنتی اپنا وہ معروف واپس لے کر جس وقت جہنمیوں کی صفوں میں گزریں گے، ان الرجل یلقاہ صدیقہ، ان میں ایک بندہ اپنے کسی صدیق کسی دوست کے پاس جائے گا، اس کی ملاقات ہوگی جو دنیا میں اس کا دوست تھا. جس وقت جہنمیوں کی صفوں میں کھڑا اسے دیکھے گا تو کیا کرے گا؟ علیہ کامثال الجبال من الذنوب، وہ اتنا گناہگار ہوگا کہ اس کے گناہ کوئی 10-20 نہیں. میرے محبوب نے مثال دے کے بیان کیا کہ امثال الجبل نہیں کہا، کہ امثال الجبال، اس کے گناہ پہاڑوں کی طرح ہوں گے، پہاڑوں کی طرح اس کے نام اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے. دے گا تو کیا ہوگا؟ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، رب ذوالجلال اس صدقے کی وجہ سے اسے بھی جنت عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. اب اس کے کھاتے میں نیکیاں آئیں. لوگ کہتے ہیں ایک بندے کی نیکی دوسرے کو فائدہ نہیں دیتی. یہ آج دنیا میں اگر ہم اصالِ ثواب کی محفل سجا کے دعا مانگے، کوئی صدقہ خیرات کرے تو ایک طبقہ کہتا ہے عمل وہی ہے جو بندہ خود کر کے چلا جائے، کسی کا پیچھے کچھ نہیں پہنچتا قبر والے کو. تو میرے آقا فرماتے ہیں تم دنیا کی بات کرتے ہو، یہاں جہنمیوں کے بارے میں فیصلہ ہو چکا. جنتی بندوں کی نیکیاں جہنمیوں کو کام دے گئی. جنتیوں نے صدقہ کیے، اللہ نے ان کو بھی جنت عطا فرما دی ہے. صدقہ کرنے کی وجہ سے جنتیوں کے جنت میں درجے بلند ہوئے، اور جن کو نیکیاں مل گئی صدقے کے طور پہ، حالانکہ نیکیاں انہوں نے کی نہیں، نیکیاں جنہوں نے کی ہیں وہ تو جنت میں جا رہے ہیں، جنتی ہونے کا فیصلہ ان کے بارے میں ہو چکا. لیکن یہ میدان محشر کے سفارشی ہیں جو رب ذوالجلال نے خود بنائے ہیں. اللہ نیکیوں کا مصرف بتا کے یہ بیان کر رہا ہے. شکر ادا کرنا جنت میں بھی نہ بھولے. یہ ماجرا دیکھ کے وہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس سے بچا لیا. یہ تو جہنم میں گل سڑ رہے ہیں اور میں بچ گیا ہوں اس سے.
कितनी शान और शौकत में हूं, जन्नत में हूं, इसलिए ये दरवाजा रखा गया। मेरे आका फरमाते हैं जिस वक्त एक जन्नती अपने महल का वो दरवाजा जो जहन्नम की तरफ खुलता है उसे खोल के देख रहा होगा, तो जहन्नम में से एक बंदा जो वहां जहन्नम की आग में उसको अजाब हो रहा है, वो दूर से उस जन्नती बंदे को महल से देखता हुआ देख के उसको पहचान लेगा। अब देखो ये भी अल्लाह की तौफीक से है कि जहन्नमी जहन्नम में चीखो पुकार करे, लेकिन अल्लाह दरमियान में पर्दा बना दे कि इसकी आवाज जन्नती तक न जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन यहां से जहन्नमी जहन्नम में बोलेगा, अल्लाह के इज़्न से उसकी आवाज जन्नती के कान तक पहुंच जाएगी। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह की तौफीक से है, अल्लाह के इज़्न से है। अगर रब्बे जुल जलाल ने इस तरह जहन्नमी को जहन्नम से निकालना ना हो जन्नती के कहने पे, तो रब्बे जुल जलाल बीच में पर्दा बना दे कि ठीक है देख तो लो लेकिन आवाज न सुन सको एक दूसरे की। लेकिन ये भी अल्लाह की इज़्ज़त और इजाजत से है। अल्लाह दिखाना चाहता है तुम मेरे महबूब की शफाअत का इनकार करते हो, यहाँ तो मेरे नबी के गुलामों की ये शान है कि वो जहन्नमी जो जहन्नम में सड़ रहा है, मेरे नबी का गुलाम कह दे तो उसके कहने पे उसे भी जन्नत दे देता हूँ। सुभान अल्लाह।